نہیں کی۔ حضرت عبداللہ حیران ہو کر کہتے ہیں بابا نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا؟ کہا ہاں ہم تو جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کہا میں اپنی بیوی سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ جب جمعہ ختم ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اتنے غصے میں آتے ہیں، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے باتیں کرنے کی وجہ سے تم نے جمعے کی نماز میں سستی کی، تمہاری نماز برباد ہو گئی، لہذا ایسے بیوی کو طلاق دے دو۔ اب بیوی سے خامن کی محبت، خامن کی بیوی سے محبت بہت زیادہ، وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہے ہیں، رات ہو گئی دونوں رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا جب دونوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں اور دونوں کی جدائی میں پریشانی کی وجہ ان کو نظر آتی ہے، تو پھر اس وعدے پر کہ آئندہ ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے، جمعے میں سستی نہیں کریں گے، اپنے حکم کو واپس لے لیتے ہیں۔ جب دل کے اندر، گھروں کے اندر میاں اور بیوی مل کر اللہ کی اطاعت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کا محمدی گھر بنائیں، گھروں میں سکون ہوتا ہے، اور جو ہی گھر سے اطاعت رسول نکلتی ہے، اسلامی ماحول ختم ہوتا ہے۔ تو پھر یاد کر لیجئے جہاں اللہ کی نافرمانی داخل آتی ہے، ایک دروازے سے نافرمانی داخل ہو رہی، دوسرے دروازے سے سکون، اطمینان، امن، شانتی یہ روانہ ہو جاتی ہے۔ اے مبارک خاتون، اے مسلمان عورت، اچھے انداز سے، پیار اور نرمی سے اپنے خامن کو نماز روزوں کی رغبت دلائیے، منت کرتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ ہر نماز کے موقع پر انہیں یاد کرائیے، اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، سردیوں کا موسم ہو تو میں آپ کے لیے گرم پانی لے کر آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، گرم پانی ہے، وضو کیجئے، اللہ کے گھر میں جائیے، میں اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں، آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آئیے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی ہم اکٹھے ہیں، اگر ہم نے اسی طرح اللہ کی اطاعت کی تو انشاءاللہ جنت کے اندر بھی ہم اکٹھے ہوں گے۔ اور اگر خامن دین کی وجہ میں، دین کے معاملات میں سستی کرے تو اس سے پھر ناراضگی کا اظہار کیجئے۔ آج آپ نے 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں چھوڑ دی، اپنے گھر میں پڑھی، آپ کی نمازیں فوت ہو گئی، آج میں آپ سے ناراض ہوں، اور میرے ناراض ہونے کی وجہ کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ دنیا کے باقی عورتوں کے خامن مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ میرا خامن ہے جو گھر میں پڑا رہتا ہے، نماز پہ نہیں نکلتا، اول وقت میں مسجد نہیں جاتا، تو اس سے ناراضگی کا اظہار کیجئے تاکہ آپ کا خامن اس سستی کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کی اطاعت میں تیزی دکھائے، کیونکہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے تو اللہ ایسے مومنوں کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ گھروں میں حقیقی خوشیاں، حقیقی سکون تب آتا ہے جب میاں بیوی دونوں اللہ کے رنگ میں ڈوب جائیں، اللہ کے حکموں میں ڈوب جائیں، اللہ کے حکموں کی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ برباد ہو جاتے ہیں وہ گھر جہاں پر اللہ کی اطاعت کی بجائے خامن آ رہا ہے، بیوی اس سے لاڈ سے، نخرے سے، محبت سے اٹکھیلیاں کرتی بھی، بجائے اللہ کی اطاعت کے سامان منگوانے کی وہ نافرمانی کے سامان منگواتی ہے۔ ڈش انٹینا لے آئیے، ٹیلی ویژن لے آئیے، سی ڈی پلیئر لے آئیے، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، فلاں کے گانے، فلاں کی کیسٹیں، فلاں کی سیڈیاں گھر میں لائیے، اور جو ہی گھر سے شیطان کی آواز گونجتی ہے، شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں سے سکون، اطمینان یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے گھروں کو محمدی گھر بنائیے جہاں پر اللہ کا حکم غالب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم غالب ہو۔ آج دیکھ لیے آپ اپنے ماحول میں، معاشرے میں، عشاء کی نماز اکثر نمازی آتے ہیں امام صاحب کے پاس، کہتے ہیں امام صاحب آپ کے مسجد میں 8:30 بجے جماعت ہوتی ہے، ہمارا انڈیا پاکستان کا ماحول، مہربانی کریں آپ نماز 8:45 کر لیں۔ امام صاحب پوچھیں جی کیوں، کیا ہوا؟ کہا جی وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ ڈرامہ لگتا ہے، اسی وقت ڈرامہ لگتا ہے، فلاں فلم ٹیلی ویژن پہ اسی وقت آتی ہے، میں نے فلاں پروگرام دیکھنا ہوتا ہے، ادھر وہ پروگرام ہو رہا ہے اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ مہربانی کریں نماز کے وقت کو چینج کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو دیکھ سکیں۔ اس کی نئی شکل دیکھنی ہو
تو ذرا نظر دوڑائیے، جب انڈیا پاکستان کی کرکٹ میچ ہو، کرکٹ ٹیموں کا میچ ہو، تو کتنے گھرانے ہیں جو نمازوں سے غافل۔ یہ کرکٹ کھیلنے والے بدمار، بدکار، خبیث، یہ تو نمازوں سے غافل ہیں ہی ہیں، ان کو دیکھنے والے کتنے ہیں جو اپنی نمازوں کو برباد کر دیتے۔ کھیل سے اسلام نہیں روکتا، لیکن ایسا کھیل جو آپ کی نمازوں کا دشمن ہو، جو آپ کے دین کا دشمن ہو، جو آپ کے اسلامی تشخص کا دشمن بن جائے، وہ کھیل کہاں خیر کی خبر لے کر آئے گا۔ کیا خیال ہے جب میچ ہوتا ہے تو ظہر کی نماز پہ میچ رک جاتا ہے، عصر کی نماز پہ میچ رک جاتا ہے، مغرب کی نماز پہ میچ رک جاتا ہے۔ پانی کا وقفہ تو ہوگا، کھانے کا وقفہ تو ہوگا، آرام کا وقفہ ملے گا، لیکن کسی میچ کے اندر آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی کہ آپ کہو جی اب نماز کا وقت ہے، میچ کو یہیں چھوڑیے، پہلے ہم نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ کے آئیں گے پھر، اور یاد کر لو صرف ایک عصر کی نماز، صرف ایک عصر کی نماز۔ کرکٹ میچوں کے پیچھے چار چار نمازوں کو فوت کرنے والوں، اور کوئی کہہ بھی دینا جی نماز پڑھ لو، نماز کتنے چل رہی ہے، شاید افریدی بیٹنگ کرنے کے لیے آیا، پتہ نہیں کتنے چوکے مار دے گا، کتنے چھکے مار دے گا، نماز تو پھر بھی یہیں پڑھیے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ نماز کا کیا، اس کا اوور دیکھ جاؤں، اس کی بیٹنگ دیکھ لوں، یہ فلاں کھیل رہا ہے اس کو دیکھ لوں، ارے ایک میچ تیرا اور شیطان کا لگا ہوا، یہ افریدی بولڈ ہو بھی گیا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، نہ تیرا کچھ جائے گا، لیکن اگر شیطان تجھے بے نماز کر کے مروانے میں کامیاب ہو گیا تو بتا تو حشر میں کیا منہ دکھائے گا۔ جن گھروں کے اندر یہ شیطانی آلات آ جائیں، اللہ کی نافرمانیے آ جائیں، تو پھر یاد کر لیجئے ان گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے، ان گھروں میں فتنے شروع ہوتے ہیں، اختلاف اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بے سکونی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب گھروں کی عورتیں، مسلمان بچی کو آپ دیکھ لو، وہ آپ کو کسی طرف سے مسلمان نظر ہی نہیں آئے گی، اس کا لباس یہودیوں والا، مسلمان بچی ہے۔ ارے کیا مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کو کوئی لباس نصیب نہیں ہوا جو اس کے جسم کو ڈھانپ لے؟ اللہ کے نبی نے آزادی دی لباس پہننے میں، کہا لباس پہنو لیکن ایسا جو تمہارے جسم کو ڈھانپ لے۔ نظر دوڑاؤ اپنے گھروں میں، اپنی کنواری بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، کیا ہمارے گھر کے اندر اسلامی لباس ہے؟ گھر کے اندر عورتوں نے جینز کی پینٹیں پہنی ہوئی، نیٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے اوپر ظلم کے اوپر ظلم کہ یہ گندے نیٹ کے لباس، یہ ٹائٹ پجامے،